السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو میں آپ کے لیے آج لے کر آئی ہوں ہارر سٹوریز ہمیشہ کی طرح۔ آپ اپنا اچھے سے ماحول بنا لیں، ہیڈ فونز لگا لیں اور شروع کرتے ہیں۔ مریم اپنے نئے گھر میں ابھی شفٹ ہوئی تھی۔ گھر خوبصورت تھا مگر بیڈ روم میں لگا پرانا آئینہ کچھ عجیب سا لگتا تھا۔ پہلی رات تو سب ٹھیک رہا، دوسری رات جب وہ سونے لگی تو اس نے محسوس کیا کہ آئینے میں اس کا عکس ایک سیکنڈ دیر سے حرکت کر رہا ہے۔ وہ چونکی، اس نے ہاتھ ہلایا، آئینے میں ہاتھ ایک لمحہ بعد ہلا۔ شاید میرا وہم ہے، اس نے خود کو سمجھایا۔ بات مزید عجیب ہو گئی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی بال بنا رہی تھی کہ اچانک اسے لگا آئینے میں اس کی آنکھیں مکمل سیاہ ہیں۔ مریم نے فوراً اپنی آنکھوں کو چھوا، سب نارمل تھا، لیکن آئینے میں عکس مسکرا رہا تھا جبکہ مریم نہیں۔ اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹی۔ اچانک آئینے میں موجود مریم نے سر ٹیڑھا کیا اور ہونٹ ہلائے۔ آواز کمرے میں گونجی، آخر تم آ ہی گئے۔ مریم چیخ کر پیچھے ہٹی۔ کمرہ خالی تھا لیکن آئینے میں وہ دوسری مریم ابھی بھی کھڑی تھی، اور اب وہ آہستہ آہستہ آئینے کے اندر سے باہر آنے کی کوشش کرنے لگی۔ آئینہ اندر سے دھندلا ہونے لگا، جیسے کوئی اندر سے سانس لے رہا ہو۔ مریم نے ہمت کر کے آنکھیں بند کیں اور زور سے آئینے پر ہاتھ مارا۔ آئینہ تو ٹوٹ گیا، کمرہ بھی خاموش ہو گیا، سب نارمل لگ رہا تھا۔ ہامتی ہوئی مریم نے فرش پر پڑے شیشے کے ٹکڑے میں دیکھا۔ ہر ٹکڑے میں وہی دوسری مریم اسے نظر آ رہی تھی، اور سب اس کو دیکھ کر اس کا مذاق اڑاتے ہوئے ہنسنے لگی۔ مجھ پر بکھرے شیشے کے ٹکڑوں میں ہر عکس مسکرا رہا تھا۔ مریم نے آنکھیں بند کر لیں۔ یہ سب میرا وہم ہے، یہ سب میرا وہم ہے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ اچانک کمرے کا درجہ حرارت مزید گر گیا۔ ہوا میں نمی اور سانسوں کی آواز کھل گئی۔ پھر ایک ٹکڑا آہستہ آہستہ ہلنے لگا۔ مریم نے ڈرتے ہوئے نیچے دیکھا۔ شیشے کے اندر والی مریم اب صرف عکس نہیں تھی، وہ ٹکڑوں کے اندر سے باہر کی طرف ہاتھ بڑھا رہی تھی، اور وہ شیشے سے باہر نکل آیا، سفید برف جیسا ٹھنڈا ہاتھ۔ مریم چیخی اور پیچھے ہٹنے لگی، مگر اس کا پاؤں پھسلا اور وہ گر گئی۔ کمرے میں سے ہر طرف سے سرگوشیاں آنے لگیں۔ ہم ادھورے رہ گئے تھے، اب تم ہمیں پورا کرو گی۔ شیشے کے تمام ٹکڑے کانپنے لگے، ہر ٹکڑے سے ایک ایک ہاتھ باہر آنے لگا۔ مریم نے رینگتے ہوئے دروازے کی طرف جانا چاہا، مگر دروازہ غائب ہو گیا۔ دیوار سیدھی تھی، جیسے کوئی دروازہ تھا ہی نہیں۔ اب وہ دوسری مریم مکمل طور پر شیشے سے باہر آ چکی تھی، بال بکھرے ہوئے، آنکھیں سیاہ، چہرے پر وہی مسکراہٹ۔ وہ آہستہ آہستہ اصل مریم کے قریب آنے لگی اور اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی، اور اس سے کہنے لگی، یہ گھر میرا تھا۔ تم کیا چاہتی ہو میرے سے؟ وہ جھکی اور مریم کے کان میں کہا، صرف جگہ کی تبدیلی۔ اچانک کمرے کی لائٹس بجھ گئیں۔ چند سیکنڈ بعد سب خاموش ہو گیا۔ اگلی صبح پڑوسیوں نے دیکھا کہ مریم بالکل نارمل انداز میں گھر سے باہر نکلی۔ وہ مسکرا رہی تھی، سب کو سلام کیا۔ اس دن کے بعد سے آئینے میں خود کو دیکھنا چھوڑ دیا تھا۔ مرات سمجھ آ چکی تھی کہ وہ مخلوق اسے نقصان نہیں پہنچانا چاہتی، بس وہ یہ نہیں چاہتی کہ اس کے گھر میں کوئی دوسرا بندہ آ کر رہے۔ تو مریم نے اس کے گھر کو چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا۔
تو یہ تھی آج کی اسٹوری. امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری اسٹوری اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو اسٹوری نہیں اچھی لگی تو میں آپ کو نہیں کہوں گی کہ لائک کریں, لیکن اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کیجیے گا, سبسکرائب کریں, جو مرضی کرنا ہے, ڈو وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو مین. بس اپنا خیال رکھیں, دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.